بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن زوج امته تخدمه ویطؤها الزوج ان ظفر بها، اور جس نے اپنی باندی کا نکاح کرایا وہ اس کی خدمت کرے گی اور اس کا شوہر اس سے وطی کرے گا اگر اسے موقع ملے۔ ولا تجب التبویۃ وہی ان یخلی بینها وبینہ ای بین الامۃ والزوج فی منزلہ ولا یستخدموها ای المولا، اور تبویہ واجب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو یعنی باندی اور شوہر کو شوہر کے گھر میں اکیلا چھوڑے، تنہا چھوڑے اور اس سے خدمت نہ لے، باندی سے خدمت نہ لے، یعنی آقا۔ اگر کسی آقا نے اپنی باندی کا نکاح کسی سے کرایا، وہ خود تو نکاح نہیں کر سکتا ہے اپنی باندی سے کیونکہ یہ حرام ہے۔ اگر اس نے اپنی باندی کا نکاح کسی دوسرے سے کرایا تو اس کے بعد بھی اس کی جو باندی ہے وہ آقا کی خدمت کرے گی، اور آقا کی خدمت کر لینے کے بعد اگر اسے موقع ملتا ہے، فارغ اگر وہ ہو جائے آقا کی خدمت سے، تو اس کے شوہر کو اگر موقع ملے تو وہ اس سے وطی کر سکتا ہے۔ لیکن شوہر اپنی بیوی کو جو کہ باندی ہے کسی کی، اسے روک نہیں سکتا ہے اپنے آقا کی خدمت کرنے سے، ٹھیک ہے، بلکہ جب وہ اس سے فارغ ہو جائے گی اور اسے موقع ملے تو وہ اس سے وطی کر سکتا ہے۔ اور تبویہ یہ واجب نہیں ہوتا ہے شوہر پر، اور تبویہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آقا ہے، تبویہ جو ہے یہ آقا پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ تبویہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آقا باندی اور اس کے شوہر دونوں کو گھر میں تنہا رہنے کا موقع دے، یعنی شوہر کا جو گھر ہے اس میں رہنے کا موقع اسے دے اور اس سے خدمت لینا ترک کر دے، یعنی اسے اجازت دے اس بات کی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے اور اس سے خدمت لینا یہ ترک کر دیں آقا۔ تو شوہر پر جو آقا ہے اس پر یہ تبویہ لازم نہیں ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اپنی باندی کو اس کے شوہر کے پاس بھیج دے اور اس سے خدمت لینا ترک کر دے، یہ اس پر لازم نہیں ہے آقا پر، ٹھیک ہے۔ لیکن لا نفقۃ ولا سکن الا بها، ای لا یجب علی الزوج نفقتها او سکناها الا بالتبویۃ، لیکن نفقہ اور سکنا یہ اسی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ای لا یجب علی الزوج نفقتها او سکناها الا بالتبویۃ، یعنی شوہر پر نفقہ بیوی کا، باندی جو ہے اس کا نفقہ اور اس کا سکنا تبویہ کی وجہ سے ہی واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر تبویہ نہیں پایا گیا تو شوہر پر نہ نفقہ واجب ہوگا بیوی کا اور نہ ہی سکنا واجب ہوگا، کیونکہ نفقہ اور سکنا یہ تبویہ کی وجہ سے ہی واجب ہوتے ہیں۔ تو اگر تبویہ پایا گیا تو نفقہ اور سکنا واجب ہوگا، اور اگر تبویہ نہیں پایا گیا تو نفقہ اور سکنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر آقا نے باندی سے خدمت لینا ترک کر دیا اور شوہر کے پاس بھیج دیا تو وہاں تبویہ پایا گیا، لہٰذا شوہر پر لازم ہے کہ وہ باندی کو نفقہ اور سکنا دے، اور اگر آقا نے ایسا نہیں کیا تو اب آقا پر لازم ہے اس باندی کا نفقہ اور سکنا۔ اور اگر ایسا کیا کہ آقا نے دن میں اسے اجازت دے دی، دن میں وہ اس سے خدمت لیتا ہے باندی سے اور رات میں اسے شوہر کے پاس چھوڑ دیتا ہے، شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں دن کا جو سکنا اور نفقہ ہے یہ آقا کے ذمے ہوگا، اور جو رات کا نفقہ اور سکنا ہے یہ شوہر کے ذمے ہوگا۔ فإن بوأها ثم رجع صح أي الرجوع وسقطت أي النفقة عن الزوج برجوع المولى عن التبویہ، پھر اگر آقا نے تبویہ کر لیا اس سے، پھر اس نے رجوع کر لیا تو یہ درست ہے، یعنی رجوع کرنا درست ہے، اور وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی نفقہ ساقط ہو جائے گا شوہر سے آقا کے تبویہ سے رجوع کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر آقا نے ایک مرتبہ بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے، جو بیوی اس آقا کی باندی ہے، اس نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے اور اس سے خدمت لینا ترک کر دیا،
لیکن بعد میں پھر اس نے رجوع کر لیا اور پھر اس سے خدمت لینے لگا، تو یہ تبویہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آقا کا ایسا کرنا درست ہے، یعنی رجوع کرنا تبویہ سے یہ آقا کا درست ہے ایسا کرنا۔ اور جب آقا نے ایسا کیا تو اس وقت جو نفقہ اور سکنا ہے یہ شوہر کے ذمے سے ختم ہو جائے گا۔ اب شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی جو کہ باندھی ہے اس کا نفقہ یا سکنا اسے دے، ٹھیک ہے، تو نفقہ اور سکنا وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور پھر آقا پر ہی لازم ہو جائے گا۔ یہ اسی وجہ سے، کیونکہ نفقہ اور سکنا یہ تبویہ کی وجہ سے ہی واجب ہوتا ہے، اور یہاں پر چونکہ اب تبویہ سے آقا نے رجوع کر لیا، جب رجوع کیا تو تبویہ اب ختم ہو گیا، لہٰذا جب تبویہ ختم تو اس کی وجہ سے جو نفقہ اور سکنا شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ وَلَوْ خَدَمَتْهُ بِلَا اسْتِخْدَامِهِ لا، اور اگر وہ آقا کی خدمت کرے بغیر اس کی خدمت لیے ہوئے تو نہیں، بغیر خدمت طلب کیے ہوئے اگر وہ آقا کی خدمت کرے تو ایسا نہیں ہے۔ اَيٌ خَدَمَتِ الْمَوْلَى بِلَا اسْتِخْدَامِهِ مَعَ وُجُودِ التَّبْوِئَةِ لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ، یعنی اگر مولا کی اس نے خدمت کی، باندی نے اگر آقا کی خدمت کی بغیر آقا کے اس سے خدمت طلب کیے ہوئے تبویہ کے پائے جانے کے باوجود، تو شوہر کے ذمے سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی آقا نے تو تبویہ دے دیا ہے، جو بیوی ہے شوہر کی باندی آقا کی، اسے آقا نے اجازت دے دی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے اور اس سے خدمت نہیں لے رہا ہے آقا، لیکن پھر بھی اگر وہ باندی اس آقا کی خدمت کرے تو نفقہ اور سکنا جو ہے وہ شوہر کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر تبویہ موجود ہے۔ تبویہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آقا جو ہے وہ اجازت دے دے اسے شوہر کے پاس رہنے کی اور وہ اس سے خدمت لینا ترک کر دے، اسی چیز کو تبویہ کہا جاتا ہے۔ جب تبویہ اس چیز کو کہا جاتا ہے تو چونکہ یہ چیز یہاں پائی جا رہی ہے، آقا اس سے خدمت لینا ترک کر چکا ہے، آقا اس سے خدمت طلب نہیں کر رہا ہے اور اس نے اسے اجازت دے دی ہے شوہر کے پاس رہنے کی، تو یہ چیز یہاں پر پائی جا رہی ہے، یعنی تبویہ، اور جب تک تبویہ پائی جائے تب تک نفقہ اور سکنا یہ شوہر کے ذمے لازم ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر لازم ہوگا۔ اگرچہ جو باندی ہے وہ اپنی مرضی سے آقا کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کا اپنی مرضی سے آقا کی خدمت کرنا یہ تبویہ کو، یہ نفقہ اور سکنا کو ساقط نہیں کرے گا شوہر کے ذمے سے، کیونکہ اس کی وجہ سے تبویہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تبویہ ختم نہیں ہوگا تو نفقہ اور سکنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ وَالتَّبْوِئَةُ مَصْدَرُ بَوَّأْتُهُ مَنزِلًا وَبَوَّأْتُ لَهُ إِذَا هَيَّأْتَ لَهُ مَنزِلًا، اور تبویہ یہ بوّأْتُهُ منزلاً کا مصدر ہے، یعنی بوّأ یبوّئ لہو منزلاً بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کے لیے گھر کو تیار کرائے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کسی کے لیے گھر کرائے تو کہتا ہے بوّأْتُهُ منزلا، میں نے اس کے لیے گھر بنایا، تو بوّأْتُهُ منزلا یہ حیّأْتُ لہو منزلاً کی طرح ہے۔ تو تبویہ جو ہے یہ بوّأْتُهُ منزلاً کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور بوّأْتُ تم کہتے ہیں بوّأْتُ، یہ اصل میں بتانا چاہتے ہیں اس کا لغوی معنی، تو کہتے ہیں بوّأْتُ لَهُ إِذَا حَيَّأْتَ لَهُ مَنزِلًا، تم کہتے ہو بوّأْتُ لَهُ جب تم کسی کے لیے گھر کو تیار کراتے ہو، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے، بوّأْتُهُ کا لغوی معنی یہ ہے کہ حَيَّأْتُ لَهُ مَنزِلًا، ٹھیک ہے، میں نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن آقا جو ہے وہ باندی کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے گھر تو نہیں بناتا ہے، بلکہ صرف باندی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے اور شوہر اور باندی دونوں کو تنہا رہنے کا موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بوّأْتُ کی نسبت آقا کی طرف کرنا یہ کس طرح سے درست ہے، لغت کے اعتبار سے کس طرح درست ہے، تو اسی کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں والمولا وَإِن لَّمْ يُهَيِّئِ الْمَنزِلَ، آقا اگرچہ گھر تیار نہیں کراتا ہے، فَالتَّبْوِئَةُ تُسْنَدُ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُمَكِّنُ الزَّوْجَ مِنْ ذَلِكَ، پھر بھی تبویہ کی نسبت آقا کی طرف کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ شوہر کو قدرت دیتا ہے اس چیز کی، یعنی آقا اگرچہ گھر نہیں بناتا ہے لیکن آقا اپنی باندی کے شوہر کو گھر بنانے کی قدرت ضرور دیتا ہے۔ آقا کی جو باندی ہے اس کا شوہر آقا کی وجہ سے ہی، آقا کے اجازت دینے کی وجہ سے ہی گھر بناتا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے
اپنی باندی کو اس کے ساتھ رہنے کی اگر وہ اجازت نہ دے تو وہ گھر کس لیے بنائے گا؟ کیونکہ اسے تو اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے. جب اس کے ساتھ رہنا ہوگا تب وہ اس کے لیے گھر بنائے گا، کیونکہ اسے گھر بسانا ہے. تو جب تک آقا اجازت نہ دے تب تک وہ گھر نہیں بناتا ہے. تو آقا کا اجازت دینا یہ اس کے گھر بنانے پر قدرت دینا ہے. کہ آقا جب کہتا ہے کہ میں نے اسے اجازت دے دی، یعنی جب آقا تبویہ کر لیتا ہے تو یہ گویا اس نے اس کے شوہر کو اس بات پر قدرت دے دی کہ وہ اس کے لیے گھر بنائے. تو یہاں پہ سبب کو مسبب قرار دیا گیا، سبب فعل کو فعل قرار دیا گیا، یعنی گھر بنانے پر قدرت کو گھر بنانا قرار دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو منسوب کر دیا گیا آقا کی طرف کہ آقا جو ہے اگرچہ وہ گھر بنانے والا نہیں ہے لیکن گھر بنانے کا سبب ضرور ہے. تو یہاں سبب کو مسبب کی منزل میں رکھ کر کے آقا کی طرف بواتوں کی نسبت کی جاتی ہے، بوا یبوئ کی. تو لغت کے اعتبار سے بھی ایسا کہنا بالکل درست ہے، بوا یبوئ. لیکن یہ تو لغوی بحث تھی، اور فقہا کی اصطلاح کے اعتبار سے بواتوں کی نسبت، بوا یبوئ کی نسبت آقا کی طرف کرنا یہ بالکل درست ہے. اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے اور کسی بھی تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فقہا کی اصطلاح میں بوا یبوئ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آقا باندی سے خدمت لینا ترک کر دے اور اسے اس کے شوہر کے پاس رہنے کا موقع دے. تو چونکہ اس کا معنی جب یہ ہے فقہی اصطلاح میں تو یہ بالکل درست ہے یہ کہنا کہ آقا نے تبویہ کیا، کیونکہ اس نے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے باندی کو اجازت دے دی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اور اس سے خدمت لینا ترک کر دیا. تو اصطلاح کے اعتبار سے اس میں کسی بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ لغت کے اعتبار سے اس میں تعویل کی ضرورت ہے کہ یہ کہنا پڑے گا کہ سبب کو یہاں مسبب کی منزل میں رکھا گیا ہے، لیکن فقہی اصطلاح کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی کسی بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. وَلَهُ إِنْكَاحُ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ مُكْرِهًا أَن يُزَوِّجُوا كُلَّ وَاحِدٍ بِلَا رِضَاهُ. اور اس کو حق ہے اپنے غلام اور اپنی باندی کا اکراہن نکاح کرانے کا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا نکاح وہ کرائے گا بغیر ان کی اجازت کے، بغیر ان کی رضامندی کے. یعنی جو آقا ہے وہ بھی باپ اور دادا کی طرح، جس طرح باپ اور دادا یہ چھوٹے بچے نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کا نکاح بغیر ان کی مرضی کے کرا سکتے ہیں، ویسے ہی آقا بھی اپنی باندی اور اپنے غلام کا نکاح بغیر ان کی مرضی کے کرا سکتا ہے، اجباراً مجبور کر کے انہیں بغیر ان کی مرضی کے نکاح کرا سکتا ہے. یعنی مجبور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے اگر راضی نہ ہو پھر بھی وہ ان کا نکاح آقا کرا سکتا ہے. وَلِحُرَّةٍ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ الْمَهْرُ كُلُّهُ لَا لِمَوْلَى أَمَةٍ قَتَلَهَا قَبْلَهُ. اور اس آزاد عورت کے لیے جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، جس نے خودکشی کر لی، وطی سے پہلے پورا مہر ہے. اس عورت کے لیے پورا مہر ہے جس نے وطی سے پہلے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے، آزاد عورت. لا لمولا امتن قتلہا قبلہ، نہ کہ اس باندی کے آقا کے لیے جس آقا نے اس کو قتل کر دیا وطی سے پہلے. یعنی اگر کسی آزاد عورت نے وطی سے پہلے خودکشی کر لی تو اس کے گھر والوں کو پورا مہر اس کا ملے گا، اور اگر کسی آقا نے اپنی باندی کو وطی سے پہلے قتل کر دیا تو آقا کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ای قبل الوطی، قبلہ کا معنی ہے قبل الوطی، جس طرح پہلی والی صورت میں ہے ویسے ہی دوسری والی صورت میں قبل الوطی. لأنه عجل بالقتل اخذ المہر فجوزی بالحرمان. یعنی دوسرے مسئلے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے والے میں ایسا کیوں ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا آقا کو. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ قتل کی وجہ سے اس نے مہر کو لینے میں جلدی کی ہے، تو اسے محرومی کا بدلہ دیا جائے گا، محرومی کے ذریعے سے اسے بدلہ دیا جائے گا. یعنی اس نے اپنی باندی کو اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ باندی کا جو مہر ہے وہ آقا کو ملتا ہے، باندی کو نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، آقا کی ملکیت میں ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر اسے قتل کر دے تو اس کا مہر مجھے جلدی مل جائے گا. تو جو اس نے اسے قتل کیا تو محض اس وجہ سے کہ وہ اس کا مہر لے لے، ایک حرام کام کو اس نے انجام دیا بغیر، صرف اس وجہ سے کہ وہ
اس کا مہر اسے مل جائے، جلدی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے ایسا برا کام کیا تو اس کی وجہ سے اسے محرومی کے ذریعے سے اس کو بدلہ دیا جائے گا اور اسے مہر سے محروم رکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا اسے۔ وَأَمَّا فِي السُّورَةِ الْأُولَىٰ فَالْقَاطِعَةُ لَا تَأْخُذُ شَيْئًا فَكُمِّلَ الْمَهْرُ بِالْمَوْتِ، اور پہلی والی صورت میں تو قتل کرنے والی یہ کچھ بھی لینے والی نہیں ہے، تو مہر کو مکمل کیا جائے گا موت کی وجہ سے۔ یعنی پہلی والی صورت میں جب آزاد عورت نے خودکشی کر لی وطی سے پہلے تو اس میں پورا مہر دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خودکشی کرنے والی ہے وہ کچھ بھی نہیں لے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے مہر کو جلدی لینے کے لیے خودکشی کی ہو، کیونکہ مہر تو اسے ملے گا ہی نہیں، وہ جب انتقال ہی کر جائے گی تو مہر اسے کہاں سے ملے گا، اس کے گھر والوں کو ملے گا۔ تو موت کی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ جب وہ مر جائے گی تو اسے مہر نہیں ملے گا، تو پھر یہ مہر لینے کی وجہ سے یہ خودکشی کیوں کرے گی؟ تو یہاں پہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ مہر لینے کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو۔ تو جب یہاں پہ مہر لینے کی وجہ سے اس نے خودکشی نہیں کی ہے، مہر کے جلدی لینے کی وجہ سے، لہٰذا یہاں پہ اس کو مہر سے محروم نہیں رکھا جائے گا اس کے گھر والوں کو، بلکہ اس کے گھر والوں کو پورا مہر دیا جائے گا، برخلاف پہلی والی صورت کے، کہ پہلی والی صورت میں اس نے ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی لیے اس کو قتل کیا ہو تاکہ وہ اسے مہر اس کا جلدی مل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مہر وہاں پر لینے والا آقا ہی ہے، لیکن اس والی صورت میں مہر لینے والی وہ لڑکی نہیں ہے جس نے خودکشی کی۔ وَإِنَّمَا قَالَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِأَنَّ بَعْدَ الْوَطْءِ الْمَهْرُ وَاجِبٌ فِي الصُّورَتَيْنِ، اور ماتن علیہ الرحمٰن نے قبل الوطی کہا کیونکہ بعد الوطی یہ مہر واجب ہے دونوں ہی صورتوں کے اندر۔ یعنی ماتن علیہ الرحمٰن نے کہا کہ قبل الوطی ہے نا، اور دوسری والے مسئلے میں قبلہو یعنی قبل الوطی، دونوں ہی صورتوں میں قبل الوطی کی قید لگائی کہ وطی سے پہلے یہ قتل ہو، تو اس صورت میں مسئلہ دونوں مسئلوں میں حکم جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ پہلی والی صورت میں پورا مہر دیا جائے گا اور دوسری والی میں کچھ نہیں ہوگا، تو دونوں ہی صورتوں میں جو حکم ہے وہ مختلف ہے دونوں صورتوں میں، اور وہ اسی وقت ہے جب کہ یہ وطی سے پہلے ہو۔ اگر وطی کے بعد ہے تو وطی کی وجہ سے چونکہ مہر مؤکد ہو جاتا ہے، لہٰذا اب یہ لڑکی خودکشی کرے یا کوئی اور قتل کرے، باندی کو آقا قتل کرے یا وہ خودکشی کرے، ساری صورتوں میں پورا مہر واجب ہوگا، کیونکہ مہر وطی کی وجہ سے ہی پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ تو زوجین میں سے کسی ایک کے مرنے کی وجہ سے جس طرح پورا مہر مؤکد ہو جاتا ہے، ویسے ہی دونوں میں سے اگر وطی ہو جائے تو بھی مہر مؤکد ہو جاتا ہے، تو مہر کے مؤکد ہو جانے کی وجہ سے پورا مہر ملے گا۔ وزوج الامتی یعزل باذن سیدہا، اور باندی کا شوہر آقا کی اجازت سے عزل کرے گا۔ فإن العزل مانع عن حدوث الولد وهو ملک لمولاها، یا وهو ملک مولاها، کیونکہ عزل یہ بچے کی پیدائش سے روکنے والا ہے جو کہ آقا کی ملکیت ہے۔ یعنی اگر عزل کسے کہتے ہیں؟ عزل کہتے ہیں انزال سے پہلے بیوی سے الگ ہو جانا، اسی کو عزل کہا جاتا ہے۔ تو اگر باندی کا شوہر عزل کرنا چاہے باندی سے تو اس کے لیے آقا کی اجازت درکار ہوگی۔ اگر آقا نے اجازت دی ہے اس کے شوہر کو عزل کرنے کی تو وہ عزل کر سکتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دی تو وہ عزل نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر عزل کرے گا تو بچے کی ولادت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو بچے کی ولادت ہوگی وہ آقا کی ملکیت میں جائیں گے، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ آقا کا غلام ہوگا۔ تو جب آقا کا غلام ہوگا تو یہاں پہ پوری ملکیت وہ جو ہے وہ آقا کی ہوگی۔ جب آقا کی ملکیت یہ ہے تو آقا کو ہی اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اس کی اجازت دے اور چاہے تو نہ دے۔ اگر وہ چاہے اپنی ملکیت کو اتنے ہی پر رکھنا، باقی رکھنا، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اگر یہ چاہے کہ اپنی ملکیت کو بڑھائے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو آقا کو اس کا اختیار ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے، اور جو شوہر ہے اس کو اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آزاد نہیں ہے۔
تو جب آزاد نہیں ہے اور اس کی ملکیت میں نہیں جائیں گے بلکہ آقا کی ملکیت میں جائیں گے، تو آقا کی ملکیت میں شوہر کا کچھ بھی حق نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی ملکیت کو باقی رکھے یا اس میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے تو اسے وہ روکے، اس کا حق اس کے شوہر کو نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی مرضی سے عزل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ آقا اجازت نہ دے دے۔ اور جو آزاد عورت کا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کی اجازت سے کر سکتا ہے، اگر بیوی نے اجازت نہیں دی تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَخُيِّرَتْ أَمَةً وَمُكَاتِبَةً عُتِقَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، اور باندی اور مکاتبہ کو اختیار ہوگا جب وہ آزاد ہو جائیں گی، جب وہ آزاد کر دی جائیں گی، وہ کسی آزاد کے تحت ہو یا پھر غلام کے تحت ہو۔ یعنی اگر کوئی باندی ہے جس کو آقا نے آزاد کر دیا، تو اب آزاد کرنے کے بعد اسے اس نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ہے جو نکاح اس کے آقا نے اس کا کرایا ہے۔ کسی باندی کا نکاح اس کے آقا نے اگر کرایا تو اب اس باندی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ اس کا شوہر جو ہے وہ آزاد ہو یا پھر غلام ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرے یا پھر فسخ نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ اتِّفَاقًا دَفْعًا لِلْعَارِ، پھر اگر وہ غلام کے تحت ہو تو اسے اختیار ہے اتفاقاً عار کو دفع کرنے کے لیے۔ وَهُوَ أَن تَكُونَ الْحُرَّةُ فِرَاشًا لِلْعَبْدِ، اور وہ عار یہ ہے کہ آزاد عورت یہ غلام کی فراش ہو۔ یعنی اگر جو آزاد کی گئی باندی اس کا شوہر اگر غلام ہے تو ہمارے اور شوافع دونوں کے نزدیک اتفاقی طور پر اس کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا، اس باندی کو جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا، اور یہ حق اس وجہ سے حاصل ہوگا کیونکہ اب چونکہ وہ آزاد ہو گئی اور اس کا شوہر جو ہے وہ ابھی تک غلام ہی ہے، تو جب اس کا شوہر غلام ہے اور یہ آزاد ہے تو یہ اس کے لیے عار والی بات ہے کہ یہ آزاد ہو کر کے بھی ایسے شخص کی صاحب فراش ہے جو غلام ہے، غلام کی صاحب فراش ہے آزاد ہونے کے باوجود، یعنی غلام کی بیوی ہے اور یہ چونکہ آزاد ہے اور آزاد جو ہے یہ غلام پر مرتبے میں بلند ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے عار والی بات ہے کہ وہ اپنے سے کم مرتبے والے کی صاحب فراش ہوں۔ تو اسی عار کی وجہ سے ہی ہم دونوں کے نزدیک یعنی احناف و شوافع دونوں کے نزدیک بالاتفاق اس کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے اور اس غلام سے جس سے اس کا نکاح اس کے آقا نے کرایا ہے اس سے وہ الگ ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَفِيهِ خِلَافٌ لِلشَّافِعِيِّ فَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ اعتبار الطلاق، اور اگر آزاد ہے وہ اگر آزاد کے تحت ہے تو اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، یعنی اگر اس کا شوہر آزاد ہے غلام نہیں ہے آزاد ہے تو اس میں اختلاف ہے ہمارے اور شوافع کے درمیان میں۔ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ اعتبار الطلاق، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرے، ٹھیک ہے، باندی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرے، اور ہمارے یہاں اختیار ہے اس باندی کو کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرے، یعنی ہمارے یہاں وہ اس نکاح کو ابھی بھی فسخ کر سکتی ہے اگرچہ اس کا شوہر جو ہے وہ آزاد ہے، لیکن شوافع کے یہاں وہ نکاح کو فسخ نہیں کر سکتی ہے۔ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ اعتبار الطلاق، اور یہ بنا کرتے ہوئے ہے طلاق کے اعتبار کے مسئلے پر۔ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا بِالنِّسَاءِ، کیونکہ ہمارے یہاں یہ عورتوں کے ذریعے سے ہے، یعنی طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہے۔ فَلَهَا الْخِيَارُ مَنْعًا، تو اسے اختیار بھی ہوگا منع کا، لِزِيَادَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا، ملک کی زیادتی کی، اس پر ملک کی زیادتی کی وجہ سے۔ یعنی اس مسئلے میں ہم دونوں مختلف ہیں، احناف و شوافع اس مسئلے میں دونوں مختلف ہیں کہ طلاق کے اندر اعتبار مرد کا ہے یا شوہر کا۔ تو احناف کے نزدیک عورت کا اعتبار ہے، اگر عورت آزاد ہے تو شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، اور اگر باندی ہے عورت
تو شوہر 2 طلاقوں کا مالک ہوگا، یہ احناف کے نزدیک ہے۔ اور شوافی کے نزدیک عورت اگر آزاد ہے، شوہر اگر آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، اور شوہر اگر غلام ہے تو 2 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ بیوی اس کی چاہے باندی ہو یا غلام ہو، باندی ہو یا پھر آزاد ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، جو اس کا شوہر ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر شوہر آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، باندی اس کی بیوی اس کی باندی ہو یا آزاد ہو۔ تو دوسری والی صورت میں، پہلی والی صورت میں تو یہ دیکھیں کہ جو شوہر ہے وہ غلام ہے اور جو بیوی ہے وہ آزاد ہو گئی، تو پہلی والی صورت میں تو آر والی چیز ہے، جو نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے باندی کو، وہ 2 وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آر کو دفع کرنے کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ طلاق کی ملکیت کے زیادتی کو دفع کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے۔ یعنی اگر باندی پہلے آزاد تھی تو جو اس کا شوہر ہے اس کو 2 طلاقوں کا حق حاصل تھا، پہلے غلام تھی، تو اب جب آزاد ہوئی تو اسے 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور شوافے کے یہاں اگر شوہر یہ آزاد غلام تھا تو اس کو 2 طلاقوں کا حق حاصل تھا، اور اگر آزاد ہو گیا تو اسے 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔ تو جب ہمارے یہاں شوہر یہ آزاد ہے اور باندی جو ہے وہ ابھی تک باندی تھی اور اب آزاد ہوئی، تو چونکہ اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے جو اب تک اس پہ 2 طلاقوں کا حق اس کے شوہر کو حاصل تھا، اب آزاد ہو جانے کی وجہ سے 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بھی بیوی جب تک باندی ہے تب تک 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اعتبار جو ہے وہ عورت کا ہے، اگر آزاد ہے تو 3 اور اگر باندی ہے تو 2۔ تو جب تک وہ باندی تھی تب تک 2 طلاقوں کا حق حاصل تھا اس کے شوہر کو، تو جیسے ہی آزاد ہوگی تو آزاد کو چونکہ 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے آزاد عورت پر، تو اگر آزاد ہوگی تو اس کے شوہر کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔ تو اگر باندی آزاد ہوئی اور شوہر آزاد ہے تو یہاں پہ چونکہ آر والی چیز تو ہے نہیں، کیونکہ آر اس صورت میں ہوگی جب کہ شوہر غلام ہو اور بیوی آزاد ہو جائے، تو یہاں پہ آر والی چیز ہے۔ لیکن یہاں پر جب شوہر آزاد ہے اور بیوی بھی آزاد ہے تو یہاں پہ آر والی چیز نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہے ملکیت کی زیادتی جو اس پر ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمارے نزدیک اسے اختیار فسخ حاصل ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اس پر جو طلاق کی ملکیت اسے حاصل تھی اس میں اب زیادتی ہو رہی ہے، تو اس زیادتی کو روکنے کے لیے بھی چونکہ فسخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک فسخ نکاح کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو اس کا شوہر تھا وہ پہلے سے ہی آزاد تھا اور ابھی بھی آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور باندی جب باندی تھی اور اب آزاد ہوئی تو آزاد ہو جانے کے بعد آزاد کی صاحب فراش ہونے میں کوئی حرج تو ہے نہیں، کوئی آر والی چیز نہیں ہے۔ اور جو دوسری چیز تھی ملکیت کی زیادتی، تو یہاں پہ ملکیت کی زیادتی بھی نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ ملکیت کا اعتبار یہاں پر شوہر کی جانب سے، اور شوہر پہلے سے ہی آزاد تھا، لہٰذا اسے پہلے سے ہی 3 طلاقوں کا حق حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ جب پہلے سے ہی 3 طلاقوں کا حق حاصل تھا تو اب جب آزاد ہوئی تو ابھی بھی اسے 3 طلاقوں کا حق ہی حاصل ہے، لہٰذا ملکیت طلاق میں کچھ زیادتی نہیں ہوئی۔ اور جو دوسری والی آر والی چیز تھی وہ بھی یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ آزاد ہے اور بیوی بھی آزاد ہے، لہٰذا آزاد کی صاحب فراش ہونے میں کوئی آر والی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دونوں جو وجہیں تھی خیار عتق کی، کہ یا تو آر والی چیز ہو آر کو دفع کرنے کے لیے، یا پھر ملکیت کی زیادتی کو دفع کرنے کے لیے، ان دونوں وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے خیار عتق حاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر شوافے کے نزدیک جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں پائی گئی، نہ تو آر اور نہ ہی ملکیت کی زیادتی، تو یہاں پہ خیار عتق بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْدَهُ بِالرِّجَالِ فَلَمْ تُوجَدْ إِلَّةُ الْفَسْخِ وَهُوَ الْعَارُ أَوْ زِيَادَةُ الْمِلْكِ، اور ان کے نزدیک مردوں سے ہے، یعنی مردوں سے طلاق کا اعتبار ہے۔ تو شوہر جو ہے، جو یہاں پر مرد ہے، وہ پہلے سے آزاد تھا، تو پہلے سے ہی اسے 3 طلاقوں کا حق حاصل تھا، تو اب اس طلاق کے ملک پر کچھ زیادتی ہوئی نہیں، تو فلم توجد علت الفسخ،
تو فسخ کی علت نہیں پائی گئی، جو کہ آر اور ملک کی زیادتی ہے۔ آر بھی نہیں پائی گئی اور نہ ہی ملکیت کی زیادتی پائی گئی، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ آمتن نکحت بلا اذن فعتقت نفذ ولم تخیر لأنها قد رضیت، وہ باندی نکاحت جس نے نکاح کیا بغیر اجازت کے، پھر وہ آزاد کر دی گئی تو وہ نکاح نافذ ہو گیا اور اسے اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ راضی تھی، راضی ہو چکی تھی۔ یعنی کوئی باندی ہے، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا آقا کی اجازت کے بغیر۔ باندی اور غلام یہ آقا کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیں تو وہ نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ تو اگر باندی نے اپنا نکاح کر لیا اور اس نے ایسا بغیر آقا کی اجازت کے کیا ہے تو وہ نکاح ابھی تو موقوف ہے، لیکن اگر آقا اسے آزاد کر دے تو وہ نکاح نافذ ہو جائے گا، اور جب وہ نافذ ہو جائے گا تو آزاد کرنے کے بعد اس کو اختیار حاصل نہیں ہوگا اس نکاح کو فسخ کرنے کا، باندی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نکاح یہ اس کی مرضی سے ہوا تھا، آقا نے اس کا نکاح نہیں کرایا تھا بغیر اس کی اجازت کے، لہٰذا جب اس کی مرضی سے یہ نکاح ہوا تو جو نکاح مرضی سے ہوتا ہے اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے فسخ کرنے کا، لہٰذا یہاں پر اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وما سمی للسید وان زاد علی مہر مثلھا ولو عطیت فعتقت وان عتقت اولا فلہا، اور جو مقرر کیا گیا وہ آقا کے لیے ہے، اور اگرچہ وہ مہر مثل پر زائد ہو، اگر وہ اس سے وطی کر لے پھر اس کے بعد وہ آزاد کر دی جائے، اور اگر پہلے وہ آزاد کر دی گئی تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی باندی کا نکاح آقا نے کرایا یا اس نے خود کیا اور آقا نے اجازت دے دی تو یہ نکاح نافذ ہو گیا، اب نکاح کے بعد اگر وطی ہوئی اور وطی ہونے کے بعد آقا نے اس باندی کو آزاد کر دیا، اگر ایسا کچھ نہیں ہوا، آزاد نہیں کیا اور وطی ہو گئی، تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے جو بھی مہر ہوگا وہ آقا کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ وطی ہونے کے بعد آقا نے اسے آزاد کر دیا تو بھی مہر جو ہے وہ آقا کا ہی ہوگا، کیونکہ مہر جو واجب ہوتا ہے، مؤکد ہوتا ہے، وہ وطی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب وطی ہوئی تو وہ آقا کی باندی ہی تھی۔ تو چونکہ باندی جو ہے، غلام اور باندی یہ ان کی ملکیت میں جو بھی آئے، اگر یہ آقا کی ملکیت میں ہیں تو وہ آقا کا ہی ہوگا، ان کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب وطی ہوئی تو وطی کی وجہ سے چونکہ مہر مؤکد ہوتا ہے، اس وقت پورا مہر واجب ہوا، اور جب پورا مہر واجب ہوا تب وہ آقا کی ملکیت میں تھی، آقا کی وہ باندی تھی، ٹھیک ہے۔ آزاد تو اس نے بعد میں کیا، آقا نے اسے بعد میں آزاد کیا، جب بعد میں آزاد کیا تو اس وقت وطی ہو چکی تھی، یعنی مہر مؤکد ہو چکا تھا، پورا مہر واجب ہو چکا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں جو پورا مہر ہے وہ آقا کا ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مہر مثل پر زائد ہو۔ اور اگر اس نے پہلے آزاد کر دیا آقا نے، اس کے بعد وطی ہوئی، تو پھر اس باندی کا مہر ہوگا، جو مہر ہوگا وہ باندی کا ہوگا، فلاح اس کے لیے ہوگا، یعنی باندی کے لیے ہوگا، کیونکہ جب وطی ہوئی تو اس وقت وہ آقا کی ملکیت میں نہیں تھی، لہٰذا جب مہر پورا واجب ہوا تو اس وقت وہ آقا کی ملکیت میں نہیں تھی کہ وہ مہر آقا کی ملکیت میں جائے، لہٰذا اب جو مہر ہے وہ پورا بیوی کو ملے گا، آقا کو نہیں ملے گا۔ ومن وطی امۃ ابنہ او بنتہ فولدت فادعاہ ثبت نسبہ وہی ام ولدہ ووجب علی الاب قیمتها، اور جس نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی یا بیٹی کی باندی سے وطی کی، پھر اس سے بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے دعویٰ کر دیا تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی، اور باپ پر اس کی قیمت واجب ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی باندی سے، اپنی باندی سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی باندی سے وطی کر لی اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی وہ باندی، پھر اس باپ نے جس نے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو بیٹا ہے وہ میرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور
جو باندی ہے وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی، اس کے باپ کی، جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے باپ کی یہ ام ولد ہو جائے گی، اور اب باپ پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو دے، ٹھیک ہے۔ فإن قوله صلی اللہ علیہ وسلم انت ومالک لأبیک اوجب ولایت تملک الاب مال الابن عند الحاجۃ فقبل الوطی تصیر ملکا له لئلا یکون الوطی حراما فیجب قیمتها علی الاب، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان انت ومالک لأبیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے، یہ واجب کرتا ہے باپ کے بیٹے کے مال پر ملکیت کے حاصل ہو جانے کی ضرورت کے وقت، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لازم آتا ہے کہ باپ کو جب ضرورت ہو بیٹے کے مال کی تو اس وقت وہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے مال کا مالک ہو جائے، بیٹے پر اس کی ملکیت یہ ثابت ہو جائے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو قبل الوطی تصیر ملکا لہو، وطی سے پہلے وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، یعنی باپ کی ملکیت ہو جائے گی، وطی سے پہلے جو باندی ہے وہ باپ کی ملکیت ہو جائے گی، لئلا یکون الوطی حراما، تاکہ وطی حرام نہ ہو، فیجب قیمتها علی الاب، تاکہ تو اس پر باپ پر اس کی قیمت واجب ہوگی، یعنی جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لازم آتا ہے کہ جب بھی باپ کو ضرورت ہو تو اس وقت بیٹے کے مال پر اس کی ملکیت پائی جائے، باپ کی ملکیت بیٹے کے مال پر پائی جائے ضرورت کے وقت۔ تو جب اس نے اس سے وطی کی تو اس سے ٹھیک پہلے، وطی کرنے سے ٹھیک پہلے جو باندی ہے اس میں باپ کی ملکیت پائی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے کی باندی سے وطی کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب باپ نے اس سے وطی کی تو اگر یہی سمجھا جائے کہ جو باندی ہے وہ بیٹے یا بیٹی کی ہی تھی تو اس وقت یہ لازم آئے گا کہ باپ نے یہ حرام کام کیا، ناجائز کام کیا، تو یہاں پر اس کام کے جائز کرنے کے لیے جو کہ ایک ضروری چیز ہے، اس کے لیے یہاں پر بیٹے کا جو مال ہے یعنی وہ باندی، اس کے اندر باپ کی ملکیت پائی جائے گی وطی کرنے سے بالکل ٹھیک پہلے۔ جب وطی کرنے سے بالکل ٹھیک پہلے اس کی ملکیت موجود ہو جائے گی تو اب اس سے اس کا وطی کرنا حلال ہو جائے گا، لہذا جو حرام کام تھا اس کو دفع کرنے کے لیے ہی یہاں پر بیٹے کے مال میں یعنی باندی کے اندر اس کی ملکیت کو ثابت مانا گیا۔ جب اس کی ملکیت اس میں ثابت ہو گئی تو اب اس سے وطی کرنا اس کا حلال ہو گیا، اور جب اس کی ملکیت اس میں ثابت ہوئی تو اب یہ باپ پر لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت اسے ادا کرے، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے ملکیت پہلے ہی پائی گئی، اور جب ملکیت کسی سے کسی کی دوسرے میں جاتی تو اس پر اس کی قیمت یہ واجب ہوتی ہے، لہٰذا اب یہاں پہ واجب ہے باپ پر کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے۔ لا مہرها لأنه وطی مملوکتہ ولا قیمت ولدها لأنه ولد فی ملک الاب، نہ کہ اس کا مہر، یعنی باپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس کا مہر جو ہے وہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو دے، کیونکہ اس نے وطی اپنی مملوک سے کیا ہے، جس وقت اس نے وطی کی تو اس وقت وہ اس کی باندی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے مملوک سے وطی کی ہے، اور آقا اگر اپنی باندی سے وطی کرے تو اس کے لیے وہ مہر وغیرہ نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی اپنے بیٹے کی قیمت نہیں، یعنی اس باندی کے بیٹے کی قیمت بھی نہ دے، کیونکہ وہ باپ کی ملکیت میں ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اس جو بیٹا ہے اس کا پیسہ بھی اسے نہیں دینا پڑے گا کہ جو بیٹا ہے وہ چونکہ باندی جو ہے وہ بیٹے کی تھی، ٹھیک ہے، تو جو اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی بیٹے کا ہوگا، ٹھیک، تو جب بیٹے کا بچہ پیدا ہوگا تو اب جب باندی جو ہے وہ آقا کی ہو گئی اور اس کا نسب آقا کا بچے سے ثابت ہو گیا، یعنی باپ کا نسب جو ہے وہ بیٹے سے ثابت ہو گیا، جو ابھی پیدا ہوا ہے اس سے جب ثابت ہو گیا تو بیٹا جو ہے وہ اس باپ کا ہو گیا، جب باپ کا بیٹا ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس بیٹے کی قیمت بھی باپ پر واجب ہے کہ وہ اس کو دے، ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس سے پہلے ہی وہ باندی جو ہے وہ اس باپ کی ملکیت میں آ چکی تھی، ٹھیک ہے، جب اس کی ملکیت میں آ چکی تھی تو لہٰذا جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس کی ملکیت میں ہی پیدا ہوا ہے، یعنی جو بیٹے کا مالک ہوگا وہ باپ ہی ہوگا، اس کا بیٹا نہیں ہوگا،
کیونکہ جس وقت پیدا ہوا وہ بچہ اس وقت جو باندی ہے وہ اس بیٹے کی ملکیت میں نہیں تھی بلکہ اس باپ کی ملکیت میں تھی۔ والجد کالابی بعد موتہ فیہ، اور دادا باپ کی طرح ہے اس مسئلے کے اندر اس کی موت کے بعد، ای بعد موت الابی فی الحکم المذکور، یعنی باپ کی موت کے بعد مذکورہ حکم کے اندر، لا قبلہ، نہ کہ اس سے پہلے، ای لا قبل موت الاب، یعنی باپ کی موت سے پہلے ایسا نہیں۔ یعنی اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر دادا نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے پوتے کی باندی سے یا اپنی پوتی کی باندی سے وطی کر لی، تو اب اس میں بھی ایسا ہی حکم ہے کہ جو باندی ہے وہ اس دادا کی ام ولد ہو جائے گی، اگر یعنی وطی کرنے کے بعد وہ حاملہ ہوئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا، اور جو دادا ہے اس نے نسب کا دعویٰ کر دیا تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی، اور اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت اس کو ادا کرے اپنے پوتے یا اپنی پوتی کو، ٹھیک ہے۔ تو مذکورہ حکم کے اندر باپ بھی دادا کی طرح ہی ہے، لیکن اس وقت جب کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اگر باپ زندہ ہے تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو موت سے پہلے ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو ایسا ہوگا۔